وحجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله المولانا العلي العظيم. السلام علیکم. لکھو زندگی تمام شہر دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. لکھو زندگی تمام شہر دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھو زندگی تمام شہر دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا آمنہ کے لال علی آقا پورو نور کا. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا آمنہ کے لال علی آقا پورو نور کا. پیارا نام لیے جب ہاتھ پیار سے لے تب ایک دوسرے کو تھام. لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. ذرا ذرا دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے پھول کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے. ذرا ذرا دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے پھول کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے. وہ مبارک امام آج آیا تیرے یہاں خدا کا خاص انعام. لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. کتنا تھا پیارا پیار مندری حضور کا گایا ہے ننا منا تنا ایک حضور کا. کتنا تھا پیارا پیار مندری حضور کا گایا ہے ننا منا تنا ایک حضور کا. کہ نبی کی تان دان یاد آئے بار بار وہ حسین صبح و شام. لکھو زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. کوئی پڑھیے توبہ والی. السلام علیکم. گناہ پر شرمندہ الہی السلام علیکم. گناہ پر شرمندہ الہی گزر کر دے. گناہ پر شرمندہ الہی گزر کر دے. بڑا مجرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم
ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع الحسن بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جن بچیوں نے بخاری شریف جن کی آپ کا آغاز ہونا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں عبارت، اور میرے ساتھ ساتھ بچیاں بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ومن كان حجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ عز و جل نے ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائی، یہ مبارک موقع عنایت فرمایا کہ امت مسلمہ کی سب سے عظیم ترین کتاب، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب حدیث صحیح بخاری کے آغاز میں ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. یہ اللہ نے ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہم سب کو عنایت فرمایا ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. درس نظامی میں سیاہ ستہ یہ آخری سال میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف ہے، ابن ماجہ ہے،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام ان کتابوں کا عطا فرمایا ہے وہ احادیث کی سب سے مضبوط ترین کتابیں مانی جاتی ہیں، اور ان میں بھی بخاری شریف کا جو مقام ہے، اللہ نے یہ مقام جو اس کتاب کو عطا فرمایا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے جامع ترین، سب سے صحیح کتاب احادیث میں وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے جو مصنف ہے، جنہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے، وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعارف ہے، یہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، حالانکہ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ کوئی بچہ اللہ نے دیا ہو اور پھر وہ وفات پا گیا ہو، اسی پر حضرت نے اپنی کنیت رکھی ہو، تو کنیت ابو عبداللہ ہے، نام محمد ہے، اور لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ والد محترم کا نام اسماعیل ہے۔ آپ شہر بخارا کے اندر سن 194 ہجری 13 شوال المکرم بروز جمعہ کو جو ہے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 12 دن کم 62 سال کی عمر میں سن 262 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو درد یتیم تھا، ان کی جو تربیت ہے وہ ان کی والدہ نے کی ہے۔ باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کے باپ جو تھے، جن کا نام اسماعیل تھا، وہ بھی بڑے اپنے وقت کے بڑے محدث تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا علم مقام عطا فرمایا تھا، اور حلال کمائی، بالکل پاکیزہ اور حلال کمائی چھوڑ کر گئے تھے، اور اپنی اہلیہ کو وصیت کر کر گئے تھے کہ اللہ نے یہ جو بچہ دیا ہے، اس کی تربیت کرنا، اس کو خوب علم دین سے آراستہ کرنا۔ والدہ نے ابتدائی تعلیم خود ہی دی ہے حضرت کو، اور اس کے بعد جب اللہ نے ان کو کچھ بڑا کیا اور ہوش سنبھالا انہوں نے، اس کے بعد مقامی جتنے بھی علماء تھے اور وہاں کی جو جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ تھا، بچپن ہی میں یاد کر لیا تھا۔ ہزارہ حدیثیں بچپن ہی میں یاد کر لی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف تھی وہ یاد کر لی۔ اس کے بعد جب مقامی طور پر حضرت نے احادیث کو حفظ کر لیا اور ان کو محفوظ کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے علمی سفر شروع کیا۔ آپ خراسان، مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، بغداد اور دمشق، ملک شام، مصر، مختلف جگہوں پہ آپ نے سفر کی ہے، اور خود فرماتے ہیں میں 6 سال تک مکہ اور مدینہ کی خاک چھانتا رہا علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اور بغداد اور کوفہ جو علم کا مرکز تھا اس وقت میں، وہاں تو اتنی مرتبہ میں گیا ہوں کہ جس کا حصہ ممکن نہیں۔ تو اللہ نے جو علمی مقام ان کو عطا فرمایا تھا، حافظہ بھی غضب کا تھا۔ یہ ان کے والد محترم کی حلال کمائی کا نتیجہ، والدہ کی بہترین تربیت، اور اللہ نے ان کو جو علم کا شوق اور ذوق عطا فرمایا تھا،
اس کا نتیجہ تھا بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، والدہ کو بڑا قلق ہوا، راتوں رات مصلے پر آنسو بہایا کرتی تھی، اللہ سے دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے۔ ایک مرتبہ رو کر اللہ سے دعا کر کے سوئی، شام میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ صبح کو جب یہ ان کی آنکھ کھلی اور بیٹے کا بھی بیدار ہوا، اللہ نے ان کو دیکھنے والا کر دیا تھا، ان کی بینائی واپس کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے، تقریباً 6 لاکھ احادیث حضرت کو یاد کیا، اور 6 لاکھ احادیث میں سے بہت ہی محققانہ انداز میں بڑی محنت اور جدوجہد کر کے حضرت نے اس کتاب کے اندر، بعض کہتے ہیں 9000 حدیثیں ہیں، کچھ 9000 کچھ حدیثیں ہیں، بعض 7000 کچھ حدیثیں کہتے ہیں، اور بعض مقررات کو الگ کر کے 2700 کچھ حدیثیں، یعنی جیسا کہ یہ جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تقریباً 10 جگہ بخاری میں آئی، الگ الگ باب سے حضرت نے اس کو الگ الگ نتیجے کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ تو مقررات نکال کر 2700 کچھ حدیثیں بنتی ہیں اور ساری 9000 کچھ حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ان سے لکھوائی ہے، اس کا بھی ایک محرک تھا۔ یہ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوں، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اور میں پنکھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جو مکھی مچھر وغیرہ ان کو الگ کر رہا ہوں، آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی مکھی مچھر نہ آ جائے۔ بیدار ہوئے، اپنے استاد کو خواب سنایا، استاد نے خواب سن کر کہا اللہ سے امید ہے اللہ تم سے ایسا کام لے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو جھوٹ شامل ہوگا تم اس کو الگ کر دو گے، جو کمیاں دوسرے لوگ باطل لوگ اس میں داخل کریں گے تم ان کمیوں کو، ان جھوٹ کو احادیث سے نکال دو گے۔ تو یہی ہوا کہ پھر اللہ نے ان سے کتاب لکھوائی۔ اس کتاب کے لکھنے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ کوئی بھی حدیث اس کتاب میں لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے، 2 رکعت استخارے کی نیت سے 2 رکعت ادا فرماتے اور اللہ سے دعا کرتے، اور آپ کو جب اللہ کی طرف سے گویا کہ الہام ہو جاتا، پھر آپ اس حدیث کو اس کتاب میں درج فرماتے۔ تقریباً 16 سال کی مسلسل محنت کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، جس کا آغاز ہم آج یہاں اس مجلس میں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جن بچیوں کو اس سعادت نصیب فرمائی ہے، وہ بچیاں بھی مبارک ہیں، جو استاد پڑھا رہے وہ بھی بڑے مبارک ہیں، یہ جگہ بھی مبارک ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر شوقین صاحب کو، مفتی آصف صاحب کو، اور ان کی جو یہاں پر ان کی ساتھ رہنے والے حضرات ہیں، یہی جو معلمات ہیں، پڑھانے والیاں ہیں، اللہ ان کو دونوں جہاں میں حافظ نصیب فرمائے، اس مدرسے کو خوب ترقی نصیب فرمائے، اللہ اس مدرسے کو جو ہے دین دنیا رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے اس کتاب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب شروع کی ہے، وہ ایک حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ کیوں لائے ہیں؟
حالانکہ باب جو باندھا ہے حضرت نے، باب یہ بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جو ہے کلام جو آپ نے فرمایا ہے وہ وحی کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو باب تو باندھا ہے بدء الوحی، اور حدیث میں لائے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ باب سے اس کا کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو شروع میں اس لیے لائے ہیں تاکہ پڑھنے والی طالبات پڑھنے سے پہلے ان کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم جو عظیم الشان کلام اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اس میں ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت صحیح ہو جائے، ہماری نیت صحیح ہو جائے۔ دیکھو کام جب انسان کوئی کرتا ہے اس میں تین باتیں ہوتی ہیں، یا تو اچھی نیت ہوتی ہے اس کام کے کرنے سے، یا بری نیت ہوتی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اگر اچھی نیت ہے اور وہ کام شرعاً جائز بھی ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کے یہاں اجر ہے، اور اگر وہ کام جائز تو ہے لیکن نیت بری ہے اس کام کے کرنے سے تو پھر اللہ کے یہاں اجر نہیں ہے بلکہ اور پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری یہ کہ کوئی بھی نیت نہیں ہے، نہ اچھی نہ بری۔ خیر اس میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں کوئی نیت نہ اچھی اور نہ بری اس کو بھی اچھا ہی شمار کرو، کیونکہ بری نیت کہی تو وہ بھی اچھی نیت شمار کی جائے گی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو، ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں، حج کر رہے ہیں، حج سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، عمرے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کوئی دینی کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کریں، اپنی نیت کے اندر اخلاص لائیں، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کے یہاں بھی ان اعمال کا وزن ہے اور اللہ کے یہاں بھی اس کا اجر ہے۔ اور جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کتنا بھی عظیم کام ہو اس کے اوپر اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن حج یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیے اعمال کتنے عمدہ ہیں لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے بجائے ثواب کے گناہ ہو گیا۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اس حدیث سے شروع فرما کر انما الاعمال بالنیات سے اس کو شروع فرما کر یہ ایک پیغام دیا ہے اور ایک نصیحت کی ہے، گویا کہ کتاب کے پڑھنے سے پہلے، احادیث کے پڑھنے سے پہلے، قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ طالبات اپنی نیتوں کو صحیح کریں، میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہے اللہ تمہیں وہ دین دے گا جو اور وہ علم عطا فرمائے گا جو کتابوں میں بھی نہیں ہے، جو کتاب۔ اور دیکھو دو نیت کرو بلکہ تین نیت کریں ہم جس وقت ہم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی نیت اللہ کے لیے، دوسری نیت انشاءاللہ جو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے، اور تیسری نیت یہ ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ پہلی نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس حدیث کو اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، پڑھانے والا
پڑھنے والا امام نماز مسجد کر رہا ہے اللہ کے لیے نیت کرے، خطیب خطبہ دے رہا ہے اللہ کے لیے نیت کرے، مبلغ واعظ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے پہلے خالص اپنی نیت کو صحیح کرے، انشاءاللہ پھر اس کا اجر بھی ہے دنیا میں، اللہ اس کا نیک نام کریں گے اس کی اچھی نیت کی وجہ سے، اور آخرت میں اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے، اپنی طرف سے بڑا انعام عطا فرمائیں گے، لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ اپنی نیتوں کو صحیح کر دیں۔ یہ بخاری شریف جو ہے صرف ایک کتاب ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے صرف احادیث ہی نہیں ملتی بلکہ اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال اور آپ کا طرز زندگی، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کا معاملاتی نظام، وہ سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے مسجد کی زندگی کیا تھی، آپ کی بازار کی زندگی کیسی تھی، آپ کی دعوت و تبلیغ کی زندگی کیسی تھی، رات میں آپ رات کیسے گزارتے تھے، کتنے وقت آپ مصلی میں گزارتے تھے، کتنے وقت اپنی بیویوں کے پاس گزارتے تھے، یعنی سارے ہم سب کو، ہمیں حدیث کے ذخیرے سے سب کچھ یہ چیز ملے گی ہمیں، تو اس لیے کتاب سے ہمیں ہمارے عقائد درست ہوں گے، اس کتاب سے ہمارے عقائد درست ہوں گے، ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہماری معاشرت درست ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرت کا ہر پہلو ہمارے سامنے آئے گا، ہر پہلو ہمارے سامنے آئے گا۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کریں، نیت صحیح عمل صحیح، نیت خراب عمل خراب۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے معلوم کریں گے بتلاؤ تم نے کیا عمل کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر جو کچھ جتنا کچھ میں کر سکتا تھا میں نے خوب اپنی طرف سے کوشش کی، اور اتنی کوشش کی آپ کے راستے میں نے آپ جہاد کیا اور میں لڑا اور اپنی سب سے پیاری چیز جان کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے نہیں لڑا تھا، اس لیے تو نے جہاد نہیں کیا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، اور تیری بہادری کے چرچے ہو چکے ہیں، لہذا اب ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے تیرے لیے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ دیکھو کتنا بڑا کام کہ جان تک قربان کر دی اپنی، لیکن جہنم میں چلا گیا نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک قاری کو بلایا جائے گا، حافظ کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کس لیے کیا تھا، علم کس لیے حاصل کیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے حاصل کیا تھا، اس کو خود حاصل کر کے دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تم نے میرے لیے نہیں بلکہ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ میرا نام ہو، میرا نام روشن ہو، لوگ مجھے عالم کہیں یا لوگ مجھے عالمہ کہیں، میرا لوگوں کے اندر خوب چرچے ہوں، لہذا وہ ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس تیرے لیے کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، فرشتے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک اور شخص کو بولا جائے گا جو بڑا مالدار ہوگا، اس نے خوب اس سے معلوم کریں گے اللہ تعالیٰ بدلا تو نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ کوئی کہے گا یا اللہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں خرچ نہ کیا ہو، میں نے ہر نیک کام میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے وہ ہمارے لیے نہیں کیا تھا بلکہ تیرا مقصد اس کام کے کرنے سے یہ کرانا تھا، باور کرانا تھا لوگوں کی میں بڑا سخی ہوں، اپنا نام کرنا تھا، لہذا تمہارا نام بھی ہو چکا، سخاوت کے چرچے تمہارے ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اور اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیے تینوں کتنے بڑے کام ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو اس عظیم الشان حدیث سے شروع فرما رہے ہیں، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضور فرماتے ہیں
کہ اگر اللہ مجھے کوئی کتاب لکھنے کا موقع دے، میں ہر باب کو، کتاب کے ہر باب کو اسی حدیث سے شروع کروں، انما الاعمال بالنیات، اسی حدیث سے میں اپنی ہر کتاب کے ہر باب کو شروع کروں۔ لہذا اس لیے مختلف جگہ پر بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو اس حدیث سے شروع فرمایا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، جو اس نے نیت کی وہی ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے اسے دنیا ملے گی، وَإِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، اور کسی کی نیت اس لیے ہے کہ میں کسی اور سے شادی کروں، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی اس نے ہجرت کی۔ حالانکہ حدیث آگے اور بھی ہے، آگے اور بھی حدیث ہے، لیکن یہاں حدیث کا جو مقصد ہے تھوڑا سا کہ نیت کو صحیح کرانا، اتنی حدیث لائے حضرت، آگے حدیث اور بھی ہے۔ تو ایک آدمی تھا، وہ ہجرت تو دیکھو اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کی معنی چھوڑ دینا، جگہ کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہجرت ہوتی تھی وہ دارالکفر سے گویا کہ دارالسلام کی طرف اور دارالعلم کی طرف اور مدینہ طیبہ کی طرف جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں اس طرف ہوا کرتی تھی۔ تو ایک شخص تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک عورت سے ان کے کچھ کانٹیکٹ تھے، کچھ آپس میں باتیں چیتیں ہوتی تھی، تو وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک قافلہ ملا اس عورت کو اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ اب یہ مہینے لے گیا، اس نے پیغام بھیجا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مدینے آ جاؤ، میں مکہ تو واپس نہیں جا سکتی، لیکن جہاں تم ہو وہاں تم نہیں جا سکتے، لیکن تم مدینے آ جاؤ۔ تو اس آدمی نے مدینہ ہجرت کی ہے۔ لوگ اس عورت کا نام، جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کا نام ام قیس تھا۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کی ہجرت اللہ کے لیے ہے یا اس عورت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت جیسی نیت ہے، جس کی نیت ہجرت کی ہے اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، جس کی دنیا کمانے کی نیت ہے اسے وہی چیز ملے گی، اور جس کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہے اس کو بس عورت ملے گی، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں، جس سے یہ گویا کہ پیغام دیا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تم پڑھنے جا رہے ہو اور اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ نیت صحیح کیا ہے؟ نیت صحیح یہ ہے میں اللہ کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں، دین حاصل کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ اس پر عمل کروں گی، اور انشاءاللہ اس کو جتنی بھی میرے اندر وسعت ہے دوسروں تک انشاءاللہ اس کو پہنچاؤں گی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اس سے شروع فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی، یہ باب باندھا ہے حضرت نے کہ کیسے ابتدا ہوئی وحی کی۔ آگے اس باب کے اندر تقریباً 6-7 حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں 5 حدیثوں کے اندر تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، غار حرا کا سارا منظر کشی کی ہے، جو آگے چل کر انشاءاللہ آپ پڑھیں گی۔ تو یہاں پر تو حضرت نے اپنی کتاب کو شروع کرا کر
عنوان تو وحی کا باندھا ہے، لیکن حدیث وہ لائے ہیں جس سے ہماری نیتوں کو نیتیں صحیح ہو جائیں. وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک کما اوحینا، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جیسا کہ ہم نے وحی کی ہے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو نبی آئے ہیں ان پر وحی کی ہے. حدثنا الحمیدی کی حدیث بیان کی ہم سے حمیدی نے، قال حدثنا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، قال حدثنا وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری نے، قال اخبرنی وہ کہتے ہیں کہ خبر دی مجھ کو محمد بن ابراہیم التیمی نے، انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی، کہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا علقمہ بن وقاص اللیثی کو، یقول وہ کہہ رہے تھے سمیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے سنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو علی المنبر کہتے ہوئے منبر پر، کیا یقول وہ کہہ رہے تھے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور بلا شبہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. نوا نیت کی ہے نوا سے، اور نوا کے معنی گٹھلی کے آتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النوا، کہ میں نے کھجور کو کھایا اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. تو گٹھلی چونکہ بیج ہوتی ہے، بیج سے پودا لگتا ہے، پودا جب بڑا ہوتا ہے وہ درخت بنتا ہے، اس کے اوپر پھل آتا ہے، تو یہ اصل تو وہی ہوا نا بھائی. جیسا بادام ہے چھلکا تو اصل نہیں ہے، جو اس کے اندر سے مغز ہے وہی اصل ہے. اخروٹ ہے چھلکا اصل نہیں ہے، اس کی جو اندر ہے وہ اصل ہے. اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہیں سب اس کا اصل جو اندر ہی کا جو ہے وہ اصل ہوتا ہے، جو گودا ہوتا ہے. تو بہرحال اصل نیت ہے، یہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے وہ نیت ہے. فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، بس وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، یصیبها تو اس کو وہی چیز ملے گی، او الى امرأة ينكحها، یا اس عورت کی طرف ينكحها جس سے وہ نکاح کر رہا ہے کہ نکاح کرے اس سے، یعنی جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہو، ينكحها کہ اس سے ہجرت اس سے وہ نکاح کرے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جو چیز جس کی طرف ہجرت کی وہی چیز اس کو ملے گی. تو یہاں پر بس یہی مختصر آخر میں یہی کرنا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، صرف اللہ کے لیے علم حاصل کریں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اور انشاءاللہ دنیا جو مقدر میں ہے وہ تو خود ہی مل جائے گی. دیکھو جب کوئی بھینس خریدتا ہے وہ گوبر کی نیت نہیں کرتا کہ بھائی اس سے گوبر ملے گا، گوبر سے پھر ابلے تیار ہوں گے، وہ ہمارا ایک ایندھن بنے گا، اس کی کوئی نیت نہیں کرتا، بلکہ دودھ کی نیت ہوتی ہے اور وہ مفت میں ملتا ہے. جو اس کے ذریعے سے ایندھن ہمیں ملتا ہے جلانے کے لیے وہ مفت میں آتا ہے. اسی طریقے سے ہم نیت اپنی خالص اللہ کے لیے کریں، نیت کریں. پڑھنے والے بھی، پڑھانے والی بھی، سب اللہ کے لیے نیت کریں. انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں پھر مبارکباد دیتا ہوں مفتی آصف صاحب کو اور جو تمام کے ذمہ داران ہیں، اور سبھی بچیوں کو، طالبات کو، معلمات کو. اللہ آپ سبھی کو یہاں دنیا میں بھی عزت کے اعلی مقام پر فائز فرمائیں، آخرت میں بھی اللہ بہترین جزا عطا فرمائیں، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا عبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ جس وقت میں جو ہے یہ
صحیح بخاری کا آغاز ہوا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، یا اللہ یہاں کے طالبات کو قبول فرما، یہاں کے طلباء عزیز کو قبول فرما، یہاں کے معلمین کو قبول فرما، معلمات کو قبول فرما، یا اللہ قبولیت سے نواز دیجیے، یا اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ مدد فرما دیجیے، یا اللہ نصرت فرما دیجیے، یا اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، برے چاہنے والوں کی برائی سے بچا، حسد کرنے والوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، یا اللہ جو مدرسے کے معاونین ہیں، مدرسے کو کی امداد کرنے والے، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا مدرسے کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، یا اللہ تم ان کو اپنی رحمت کی نظر فرما، یا اللہ جتنے لوگ بھی ساتھ دینے والے ہیں، اللہ تم ان کا ساتھ ان کو اپنا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، یا اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا، دین کی محنت کرنے والا بنا، یا اللہ علم دین سے ہم سب کو یا اللہ وابستہ فرما، یا اللہ علم قرآن سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی وابستگی مضبوط فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو تا دم آخر دین پر چلنے والا بنا، عمل کرنے والا بنا، اخلاص کی دولت سے مال فرما، یا اللہ بخاری شریف جو برکتیں ہیں اور ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی جہد اور محنت کو قبول فرما اور آخرت میں ان کے لیے بلند درجات مقرر فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار شفا عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کی برکت سے ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں اللہ ہمارا ساتھی بن جا، یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو تقوی و طاعت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ جو پڑھیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہی بھی نصیب فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول اور منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔